اللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ میرے دوستو، یہ بات ہر مسلمان کو سمجھنی چاہیے، جاننی چاہیے کہ اس گشت کے مقاصد بہت اعلیٰ ہیں۔ یہ گشت صحابہ کرام کی وہ محنت ہے جس سے مسلمان باقی رہتا ہے۔ یہ گشت صحابہ کرام کا وہ معمول ہے جس سے ایمان میں کمال پیدا ہوتا ہے۔ یہ گشت صحابہ کرام کا وہ معمول ہے جس سے مسلمان علم کے ساتھ جڑا رہتا ہے۔ یہ صحابہ کرام کے گشت کا وہ معمول ہے کہ جس کی وجہ سے عمل کی استعداد باقی رہتی ہے۔ اگر یہ گشت چھوڑ دیے گئے، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر مسلمان کا مسجد بے تعلق ہونا، اس کے ارتداد کا، اس کی بے دینی کا، اس کی جہالت کا، بلکہ میں کہتا ہوں کہ اگر مسلمان مسجد کی آبادی کی محنت چھوڑ دے تو اللہ کے عذاب کے آنے کا انتظار کرے۔ آپ غور کیجئے صحابہ کرام کے گشت کا مقصد کیا ہے۔ صحابہ کرام کے گشت کا اصل مقصد تھا مسلمان کو اللہ کے فرائض پر جمع کرتے رہنا۔ دینی معلومات نشر کر کے آدمی سوچے کہ ہمیں دین پہنچا دیا ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں تواصب الحق تواصب الصبر، یہ ایک عملی محنت ہے۔ لوگوں کو نیکی پر آمادہ کرنا اور لوگوں کو منکر سے بچانے کی کوشش کرنا، یہ ایک عملی محنت ہے۔ اس عملی محنت کے لیے صحابہ کرام مسجد کے لیے وقت فارغ کیا کرتے تھے۔ آدھا دن آدھی رات صحابہ کا مسجد کو دینے کا معمول تھا۔ آپ اس سے اندازہ کر لیجئے کہ آدھا دن مسجد کو دینے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی آدھے دن میں اپنی دنیاوی ضروریات کو پورا کر لے کسی طرح اور آدھا دن مسجد کو دے دے، آدھی رات اپنے گھر میں آرام کر لے اور آدھی رات مسجد کو دے دے۔ یہ صحابہ کرام کا معمول تھا، اور اس معمول کا ہی یہ نتیجہ تھا کہ عام سے عام مسلمان اپنے دین سے پوری طرح واقف تھا اور ارتداد نہیں تھا۔ اس زمانے میں گاؤں کے گاؤں، علاقے کے علاقے، ملک کے ملک مرتد ہو رہے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ عملی محنت چھوڑ دی گئی ہے جس سے مسلمان باقی رہتا تھا۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلا مقصد اس گشت کا اپنے ایمان میں کمال پیدا کرنا ہے۔ اس لیے کہ یہ بات طے ہے کہ ایمان میں حالت پر رہتا نہیں ہے۔ ایمان میں آپ علماء ماشاءاللہ یزید و ینقص کی بحث پڑھتے بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں۔ طلبی مدارس میں ایمان کے گھٹنے بڑھنے کی بحث کو خوب پڑھتے ہیں، مگر یہ نہیں معلوم کہ ایمان کے بڑھنے کی کیا اسباب ہیں اور ایمان کے گھٹنے کے کیا اسباب ہیں، یہ نہیں معلوم۔ ہمیں جاننا چاہیے صحابہ کرام کے اقوال سے اور ائمہ محدثین کے افعال سے ہمیں یہ بات جاننی چاہیے کہ ایمان کی تکمیل کا اصل سبب کیا تھا۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ صحابہ اپنے ایمان کی تکمیل کے لیے صحابہ سے ملاقاتیں کرتے تھے۔ مسجد کے اطراف میں صحابہ گشت کرتے تھے اور لوگوں کو ایمان پر آمادہ کرنے کے لیے ان سے ملاقاتیں کرتے تھے اور ان سے کہتے تھے کہ چلو اٹھو ہمارے ساتھ، اپنے رب پر ایمان لائیں گے۔ یہ صحابہ کرام کا معمول تھا۔ آپ ذرا غور کر لیجیے، امام بخاری علیہ کا مذہب ہے کہ ایمان میں زیادتی ہوتی ہے، اور ان کا مستدل یہ ہے، دلیل یہ ہے امام بخاری کے پاس کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے ملاقاتیں کر کے کہتے تھے اجلس بنا نؤمن ساعتن، آؤ بیٹھو ہمارے ساتھ، اپنے رب پر گزر کے لیے ایمان لے آئیں۔ آپ اسے اندازہ کر لیجئے کہ معاذ بن جبل جیسے عالم اور اتنے بڑے مفتی وہ خود یہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے ایمان کو بڑھانے کے لیے لوگوں سے ملاقاتیں کر کے کہتا تھا کہ چلو اٹھو ہمارے ساتھ، اپنے رب مسجد میں ایمان کے حلقہ میں بیٹھیں تاکہ ایمان میں زیادتی ہو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کی ملاقاتیں کرتے، ان کے ہاتھ پکڑتے اور ایک ایک کی خوشامد کر کے کہتے کہ چلو اٹھو ہمارے ساتھ، ہمیں رب پر ایمان لائیں گے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے یہ کام میں اس لیے کرتا تھا تاکہ میرے ایمان میں زیادتی ہو۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے ملاقاتیں کرتے اور ان سے کہتے کہ چلو آؤ اٹھو ہمارے ساتھ، اپنے رب پر انہوں نے جا کر آپ سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ ہم تو ایمان لا چکے ہیں، مسلمان ہو چکے ہیں، بھئی ابن رواحہ کون سے ایمان کی دعوت دیتا ہے؟ کیا یہ کوئی اور ایمان ہے جو ایمان ہم لا چکے ہیں اس کے علاوہ ہے؟ آپ فرمائے نہیں، عبداللہ بن رواحہ وہ ایمان کے حلقے مسجدوں میں قائم کرنا چاہتا ہے جس کو دیکھ کر اللہ رب العزت فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا سب سے پہلا مقصد اس گشت کا اپنے ایمان میں کمال پیدا کرنا ہے۔ آخر گشت سے ایمان کی تکمیل کے کیا تعلق ہے؟ یہ سوال ہے سب سے۔ اس
اس سوال پر غور کرنا چاہیے اور اس کے جواب پر بھی غور کرنا چاہیے۔ سوال ہے کہ گشت سے ایمان کی تکمیل کا کیا تعلق ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ گشت وہ امر معروف اور نہی منکر کے فریضے کو ادا کرنے کے لیے لوگوں کو نیکی پر آمادہ کرنے اور لوگوں گناہوں سے روکنے کے لیے گشت ہے۔ آپ گشت کر کے ایک آدمی کو نماز اس سے پڑھوا لیں، آپ نے امر معروف کی محنت کی ہے۔ آپ ایک آدمی کو شراب کے اڈے سے اٹھا لائیں یا آپ نے نہی منکر کیا ہے، ورنہ میں آپ سے کہہ دیتا ہوں آپ کو اچھا لگے یا برا لگے، آپ بازار میں اشتہار لگا دیں کہ شراب پینا حرام ہے اور سود کھانا حرام ہے اور نماز چھوڑنا گناہ ہے، میں تو سمجھتا ہوں کہ اس زمانے میں اس عمل سے بھی مسلمان نماز پر آئے گا نہیں، شراب چھوڑے گا نہیں، اس لیے کہ جو آدمی گناہوں کا عادی ہو جاتا ہے وہ علم سے اتنا غافل ہو جاتا ہے کہ اسے لکھے ہوئے علم سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ میں آپ کو مثال پیش کرتا ہوں، ایک آدمی اپنی چینی کی بوریوں پر اور اپنی شکر کی بوریوں پر اس لیے نمک لکھ دے تاکہ اس پر چونٹے نہ آئیں، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی چینی کا بیوپاری اپنی دکان پر، کیونکہ چونٹے بہت آتے ہیں اور چمٹیاں بہت زیادہ جمع ہو گئی ہیں بوری پر، وہ اٹھا کے اس پر نمک لکھ دے؟ ان چونٹیوں کو اس نمک کے لکھے ہوئے سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ یہ لکھا ہوا دیکھ کر ان بوریوں کو چھوڑ دیں گی، ان کو تو شکر منہ لگ چکی ہے، انہیں معلوم ان بوریوں کے اندر جو ہے شکر بھری ہوئی ہے، آپ لاکھ اس پر نمک ہی لکھیے، وہ اس کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ مسلمان نمازوں کے چھوڑنے کا عادی ہو چکا ہے اور مسلمان نعوذ باللہ شراب کا عادی ہو چکا ہے اور مسلمان گناہوں کا عادی ہو چکا ہے۔ آپ لاکھ اشتہار لگائیے کہ سود کھانا حرام ہے اور نماز چھوڑنا حرام ہے، مسلمان کی اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ ایک سیلاب ہے جو بہہ رہا ہے جہنم کی طرف، اس کو روکنے کے لیے اس سے میں کہتا ہوں کہ یہ اس کے لیے کافی نہیں ہوگا کہ آپ صرف اعلان کر دیں، بلکہ حدیث میں آتا ہے سارے مسلمان ایک کشتی کے سوار ہیں، اس کشتی میں سوراخ کرنے والے کا اگر ہاتھ نہ پکڑا آپ نے جا کر تو آپ بھی غرق ہوں گے، یہ بھی غرق ہوگا۔ یہ ساری احادیث بات کی دلالت کرتی ہیں اور اس بات کا سبق سکھلاتی ہیں کہ امر معروف و نہی منکر کا تعلق صرف قلم سے نہیں ہے۔ قلم سے تو آپ کو اوامر نواہی کا علم حاصل ہو جائے گا کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے۔ وفد ثقیف کو معلوم تھا نماز چھوڑنا حرام ہے، بتوں کی پوجا کرنا حرام ہے، ان کو معلوم تھا کہ زکوٰۃ دینا فرض ہے، انہیں معلوم تھا کہ جہاد کرنا فرض ہے، انہیں سارے فرائض سے انکار کر کے کہا کہ ہم بغیر فرائض کے مسلمان ہو کر رہنا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا انہیں مسیح میں رکھو۔ میں آج بھی کہتا ہوں کہ مسلمان کو فرائض کا علم ہے لیکن فرائض کا ادا کرنے کی استعداد نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، یہ بات اچھی طرح سمجھ لو کہ امر معروف و نہی منکر یہ ایک بدنی فریضہ ہے۔ ایک مسلمان کا ہاتھ پکڑ کر اس کو گناہ کے اڈے سے اٹھانا یہ ایسا ہے جیسے کہ کوئی آدمی کسی گڑھے میں گر جائے اور آپ سہارا دے کر اس کو گڑھے سے نکالیں۔ اگر آپ پرچہ لکھ کر ڈال دیں اس گڑھے میں تو میں تو کہتا ہوں یقین کے ساتھ کہ یہ آدمی اس پرچے کے ذریعے بچے گا نہیں۔ اسے معلوم ہے پرچے میں کیا لکھا ہوا ہے مگر اس پہ نکلنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اسی طرح مسلمان گناہوں کے گڑھوں میں پڑا ہوا ہے۔ آپ لاکھ اس کو علم پہنچا دیں اور اسے بتا دیں کہ گناہ کرنا حرام ہے اور شراب پینا حرام ہے، اسی سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ اس کو کوئی ہاتھ چاہیے جو اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو اس گڑھے سے نکال لائے اور اس کو مسجد کے ماحول میں لا کر اسے اللہ کے حوالے کر دے۔ میں بہت تاکید سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ اصل مقصد تھا گشت کا۔ تو میں نے بتلایا آپ کو کہ گشت کے ذریعے ایمان کی تکمیل کا کیا تعلق ہے۔ وہ تعلق یہ ہے کہ ایمان کی تکمیل کا صرف ایک واحد سبب ہے، میں واحد کہہ رہا ہوں، آپ کو اشکال ہو تو آپ جانیں، میں واحد سبب ہے ایمان کی تکمیل کا لوگوں کو نیکی پر آمادہ کرنا اور لوگوں کو گناہ سے بچانے کی کوشش کرنا۔ آپ پڑھیے علماء کے اقوال تو آپ کو پتہ چلے گا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ کہ ایمان باللہ کا جو اصل تعلق تھا وہ بالمعروف اور نہی عن المنکر کی عملی محنت سے تھا۔ اس لیے میں نے عرض کیا کتابوں میں بے شک کتابیں سر آنکھوں پر اس میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے، معروف کیا ہے، منکر کیا ہے، لیکن اس کی عملی محنت یہ ایمان کی تکمیل کا اصل سبب ہے۔ اس لیے قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تم اپنی ذات سے لوگوں کو نیکی پر آمادہ کرو اور اپنے ہاتھ سے یا زبان سے کم لوگوں کو جا کر برائی سے بچانے کی کوشش کرو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو اس سے تمہارے ایمان میں کمال پیدا ہوگا۔ میں نے تو بالکل واضح کر دیا ہے آپ سب پر، ماشاءاللہ علماء بھی ہیں، سمجھتے ہیں بات۔
مولانا صاحب کا یہ فرمانا کہ اس کام کا میں نام رکھتا کرام تحریک ایمان رکھتا، اس ملفوظ کا یہی مطلب تھا کہ ہم ایمان کی تکمیل کی وجہ سے، ایمان کی تکمیل کے لیے صحابہ کی طرح ان گشتوں کے ذریعے لوگوں کو نیکی پر لانے کی کوشش کریں، اس سے ایمان میں کمال پیدا ہوگا، اور لوگوں کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں، اس سے ایمان میں کمال پیدا ہوگا۔ یہ میں نے پہلا گشت کا موضوع عرض کیا ہے۔ دوسرا گشت کا اصل مقصد تھا مسلمان کو نماز پر لے کر آنا، ایک مسلمان سے نماز ادا کروانے کے لیے گشت ہے۔ ایک پکا نمازی دکاندار اگر وہ اپنی دکان سے اٹھ کر سیدھا نماز کے لیے آ جاتا ہے، لیکن اپنے پڑوسی دکاندار کو نماز کے لیے تیار نہیں کرتا، تو یہ نماز پڑھنے والا گناہ گار ہوگا۔ سنیے تو صحیح، آپ تو سمجھتے ہیں نماز چھوڑنے والا گناہ گار ہے، میں کہتا ہوں جس طرح نماز چھوڑنے والا گناہ گار ہے، اس طرح دوسروں کو نماز پر تیار نہ کرنے والا بھی گناہ گار ہے۔ آپ کو معلوم ہونی چاہیے یہ بات کہ ایک پکا نمازی جو کوئی نماز نہیں چھوڑتا، کبھی بھی تکبیر اولیٰ کا اہتمام کرتا ہے، اگر یہ دوسروں کو نماز کے لیے تیار نہیں کرتا تو یہ نماز پڑھنے کے باوجود ایسا گناہ گار ہے کہ اگر نماز نہ پڑھنے والوں پر عذاب آیا تو نماز پڑھنے والے کو نجات نہیں ہوگی۔ آپ سنیے کسی میں کیا کہہ رہا، اگر نماز چھوڑنے والوں پر کیا آیا، عذاب آیا، تو نماز پڑھنے والے بھی عذاب سے بچیں گے نہیں۔ آپ اسے گشت کو معمولی سمجھتے ہیں کہ یوں ملاقاتیں کر کے آ جاؤ دو چار سے، آپ اسے گشت سمجھتے ہیں؟ یہ گشت ہے۔ ایک مسلمان بے نمازی مسلمان کا ہاتھ پکڑ کر اس سے خوشامد کر کے اس سے اس وقت کی نماز ادا کرا لینا، یہ گشت کا مقصد ہے۔ یہ گشت کا مقصد ہے۔ ایک مسلمان کا ہاتھ پکڑ کے خوشامد کر کے اس سے اس وقت کا فریضہ، اس لیے کہ اگر اس بے نمازی پر عذاب آیا تو میں بھی نہیں بچوں گا، میں تو اپنی نجات کے لیے اسے نماز پہ لا رہا ہوں، میری بھی نجات اس کی بھی نجات ہے۔ حدیث ہے، میں تو حدیث سے کہہ رہا ہوں کہ کشتی میں سوراخ کرنے والا کا آپ نے ہاتھ پکڑ لیا تو آپ کی بھی نجات ہے، اس کو بھی نجات ہے۔ حدیث ہے، میں تو کوئی فضول کی باتیں نہیں کرتا نا، یہ تو کیونکہ آپ کے دماغ میں بٹھا دیا گیا ہے یہ کہ یہ گشت کوئی گشت ہی تھوڑی ہے، اور بھی تو کام ہے۔ میں کہہ رہا ہوں اور کاموں کے لیے تو یہ گشت ہے، نماز کے لیے گشت ہے، علم کے لیے گشت ہے، ایمان کے لیے گشت ہے، مسجد میں فرشتوں کے پروں میں لا کر لوگوں کو جمع کرنے کے لیے گشت ہے، لوگوں کو ارتداد سے بچانے کے لیے گشت ہے، لوگوں کو گناہوں کے اڈے سے ہٹانے کے لیے گشت ہے۔ آپ سوچیں تو صحیح گشت کے مقاصد کیا ہیں؟ تو میں نے عرض کر دیا، ایک پکا نمازی اگر وہ دوسروں کو نماز پر آمادہ کرتا ہے تو وہ عذاب سے بچ جائے گا، اور اگر یہ پکا نمازی لوگوں کو نماز کے لیے تیار نہیں کرتا تو یہ بھی عذاب میں گرفتار ہو جائے گا۔ حدیث ہے، میں تو حدیث سے کہہ رہا ہوں۔ اللہ فرمایا اللہ جبرائیل اس بستی کو اٹھا کے لے جاؤ آسمان کی طرف، پٹک دو اس کو زمین پر۔ جبرائیل نے کہا ہے اللہ اس میں تیرا فلاں ایسا ولی ہے اور ایسا ذاکر ہے جو کبھی تیری یاد سے کبھی غافل نہیں ہوا، ایک لمحے کے لیے بھی ہر وقت تیرے ذکر میں اور تیری عبادت میں مشغول رہتا تھا۔ اللہ نے فرمایا اس ولی سمیت اٹھا کے الٹ دو، میرے احکام توڑے جا رہے تھے، اس نے کوئی کوشش نہیں کی ان کو گناہوں سے روکنے کی، اس نے کوئی کوشش نہیں کی ان کو میرے احکام پر لانے کی، کوئی کوشش نہیں کی۔ اس ولی کو، اس بزرگ کو بھی اٹھا کے پٹخ دو اس زمین کے ان گناہ گاروں کے ساتھ، اس لیے کہ اس نے میرے احکام ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہے، اس نے کوئی کوشش نہیں کی۔ آپ سوچیے، آپ اس گشت کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہ تبلیغ جماعت کا پروگرام نہیں ہے، یہ صحابہ اکرام کی ایک عملی محنت ہے، صحابہ اکرام کی ایک عملی محنت ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا ایمان جیسا فریضہ، نماز جیسا فریضہ، اور تیسرا علم۔ اللہ اکبر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے محدثین کے امام ہیں، گشت کر رہے بازار میں اور لوگوں کو اٹھا کر مسجد میں بھیج رہے ہیں کہ چلو وہاں تعلیم ہو رہی ہے، چلو وہاں تعلیم ہو رہی ہے، وہاں مسائل سکھلائے جا رہے ہیں۔ جو لوگ دیکھ کر واپس آ گئے، یہ نہیں کہا جی میری ذمہ داری پوری ہو گئی، میں تو کہہ دیا اب کوئی جاوے نہ جاوے، انہیں دوبارہ بھیجا۔ اتنی دیر انتظار کیا بازار میں کہ مسجد میں جھانک کے واپس آئیں گے، ان کو دوبارہ بھیجوں گا۔ سوچیے آپ،
یہ نہیں کہا انہوں نے کہ بھائی مسجد میں تعلیم ہوتی ہے تم آؤ گے تعلیم میں، کہا جاؤ جاؤ تعلیم ہو رہی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے تعلیمی گشت وہ تعلیم میں لانے کے لیے ہے، تعلیم بتانے کے لیے نہیں ہے۔ لوگوں کو تعلیم بتانے کے لیے نہیں بلکہ تعلیم میں لانے کے لیے، تعلیم میں لانے کے لیے کہ آؤ ہمارے ساتھ، آؤ چلو تعلیم میں چلو۔ سارے محلے کے امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ گشت کر رہے تعلیم کے لیے۔ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اصل گشت کا موضوع تھا ہر مسلمان کو منکر کے ماحول سے نکالنا۔ آپ غور کریں، مسلمان بہت پستی میں اور بہت جہالت میں اور گناہوں کی جو ہے دلدل میں پھنسا ہوا ہے۔ اس کو اس سے نکالنے کے لیے اور مسجد سے جوڑنے کے لیے گشت ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے مسجد کی آبادی کے لیے وقت فارغ کرنا، مسجد کی آبادی کے لیے وقت فارغ کرنا اللہ کا ایسا حکم اور امر ہے کہ اگر مسلمان اس میں سستی کرے اور مسلمان اس میں دیر کر دے تو اس کو اللہ کے عذاب کا آنے سے ڈرنا چاہیے۔ آپ کو تو کسی نے یہ سمجھا دیا ہے کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے اور ایک مستحب کام ہے گشت، کوئی کرنا چاہے تو کر لے، اور مسجد کی آبادی یہ تو ایک ثواب کا کام ہے، اور ثواب کے کام تو اس کے علاوہ اور بھی ہیں۔ کیا ضروری کہ آدمی یہی کام کرے؟ آپ سوچیے تو صحیح، آپ غور تو کریں۔ مسجد کی آبادی کی محنت ہر مسلمان کے ذمہ ہے، صرف اس کا مومن ہونا کافی ہے، صرف اس کا مومن ہونا کافی ہے۔ ہر ایمان والے کے ذمہ ہے مسجد کی آبادی کی محنت، ہر ایمان والے کے ذمہ ہے۔ اس لیے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ مشرک اور مومن کے درمیان جو فرق ہے وہ مسجد کی آبادی کا فرق ہے۔ سوچیے آپ تو کہتے ہیں تبلیغ جماعت کا کام ہے، قرآن یہ کہتا ہے کہ مومن و مشرک میں کیا فرق ہے؟ ایک کافر ایک مومن، ان کے درمیان جو اللہ نے فرق کیا ہے قرآن میں، وہ فرق یہ کیا ہے کہ جو مسجد کی آبادی کی محنت کریں گے وہ سارے ایمان والے ہیں، اور جو کفار و مشرکین ہیں یہ مسجدوں کو آباد نہیں کریں گے۔ میں قرآن کی دو آیتوں کا ترجمہ کر رہا ہوں، آپ سوچیں۔ ہماری طبیعت میں اس کا تقاضا ہی نہیں ہے کہ مسجد کے لیے وقت فارغ کروں، اور ہماری طبیعت میں اس کا تقاضا ہی نہیں ہے کہ میں کچھ وقت فارغ کر کے بازاروں سے اور گناہوں کے اڈوں سے مسلمانوں کے پاس جا کر ان کو اٹھا کر مسجد کے ماحول میں لاؤں۔ ہماری طبیعت میں اس کا کوئی تقاضا نہیں ہے، اور اسے نہ کرنے کو گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ اسے نہ کرنے کو کیا نہیں سمجھتے؟ گناہ نہیں سمجھتے۔ اگر یہ کہا جائے کہ جو آدمی مسجد کی آبادی کی محنت نہیں کر رہا ہے وہ گناہ گار ہے تو آپ انکار کر دیں گے اس کا، آپ اس کا انکار کر دیں گے، مجھے معلوم ہے، لیکن آپ کو خبر ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں آپ کو، آپ نے کبھی احادیث پہ غور ہی نہیں کیا کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو مسجد کو ویران کرنے کی کوشش کرے۔ مسجد کو ویران کرنا یہ ہے کہ اس کو مسلمانوں کے ذریعے آباد نہ کیا جائے، یہ مسجد کو ویران، یہ لکھا ہے علماء نے، پڑھی آپ تفسیر پڑھیے قرآن کی، صاحب مسجد کو ویران کرنا، آباد نہ کرنا، مسجد کو ویران کرنا۔ آپ اپنی دکان میں جانا چھوڑ دیے، وہ برباد ہو جائے گی۔ آپ نے خانے میں جانا چھوڑ دیے، وہ برباد ہو جائے گا۔ اپنی زمین پر آپ جانا چھوڑ دیے، آپ کی زمین سوکھ کر اجڑ کر بیکار ہو جائے گی۔ جتنے بھی شعبے آباد ہیں دنیا میں وہ ان شعبوں کو مسلمان وقت دیتا ہے، اس لیے وہ آباد ہیں۔ اس لیے ہم نے عرض کیا کہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ لوگوں کو مسجد میں جمع کیا جائے اور ان کو مسجد میں دین کی بات سمجھائی جائے۔ یہ اللہ کا ایسا حکم ہے کہ مسلمان کا اس حکم کے پورا کرنے میں دیر کرنا یا اس کو ٹال دینا یا اس کو کسی دوسرے پر ڈال دینا کہ جی میں نہیں کر رہا آپ کر لیجیے، اس ایسا کرنے والے کو اللہ کے عذاب سے کے آنے سے ڈرنا چاہیے۔ سن رہے ہیں کیا کہہ رہا؟ علماء غور کریں، علماء اس پر غور کریں۔ مسجد کی آبادی کی محنت کو، لوگوں کو مسجد میں جمع کر کے دین کی بات سمجھانے میں دیر ہونے پر مسلمان کو اللہ کے عذاب کے آنے سے ڈرنا چاہیے۔
زندگی سمجھ رہے ہاں ٹھیک ہے، ایک ثواب کا کام ہے، کر لو تو اچھا ہے، نہ کرو تو کوئی گناہ نہیں ہے. سوچیے آپ، جبکہ حدیث ہے اور آپ روایت کو غور کریں. اللہ نے حکم دیا یحییٰ علیہ السلام کو، یحییٰ بنی اسرائیل کو مسجد میں جمع کرو. ہاں یہ نہیں کہا پمفلیٹ چھاپ کے تقسیم کرا دو تاکہ سب کو معلوم ہو جائے یہ نماز کیا ہے، علم کیا ہے، ذکر کیا ہے، زکوٰۃ کیا ہے اور جہاد کیا ہے. فرمایا سب کو مسجد میں جمع کرو. مسجد میں جمع کر کے آپ انہیں 5 باتیں مسجد میں سکھ لائیں. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، نماز قائم کریں، اپنے مالوں کی زکوٰۃ دیں، رمضان کے روزے رکھیں، اللہ کا ذکر کریں. یہ 5 باتیں بتلانی تھیں. بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا، کس کو؟ یحییٰ علیہ السلام کو، کہ آپ انہیں مسجد میں جمع کر کے بات کریں. یہ حکم دیا گیا. یحییٰ علیہ السلام کسی کام میں مشغول تھے. عیسیٰ علیہ السلام نے یاد دلایا، یحییٰ اللہ نے تمہیں اس کا حکم دیا ہے، اس میں کہیں دیر نہ ہو جائے، اس کام میں کہیں دیر نہ ہو جائے، اس کے ہونے میں کہیں دیر نہ ہو جائے. اتنی بات. یحییٰ علیہ السلام کسی کام میں مشغول تھے. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یحییٰ اس کام میں دیر نہ ہو جائے. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر آپ مشغول ہیں تو میں کام میں کر دیتا ہوں، دیر نہ ہو جائے گی. یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا عیسیٰ اگر یہ کام تم نے کیا میں نے نہ کیا. لوگوں نے آپ غور کیجیے نا، علماء خاص طور پہ غور کریں اس پر. لوگوں کو مسجد میں جمع کر کے دین کی بات سمجھانا، یا عیسیٰ ہمارے اگر اس کام میں نے دیر کر دی یا میں نے کیا آپ نے کر دیا تو اللہ مجھے میں دھسا دیں گے، اللہ مجھے عذاب دیں گے. بتائیے تو صحیح ہے. اگر یہ کام کوئی مستحب کام ہے اور کوئی فرض اور کوئی لازم اور کوئی واجب نہیں ہے تو پھر نبی کو اس کام میں دیر ہونے کے اندیشے پر عذاب کے آنے کا خطرہ کیوں ہے اور عذاب کا خوف کیوں ہے؟ آپ سوچیے. حدیث میں آتا ہے مسجدوں کو آباد کرنے والوں کی وجہ سے وہ عذاب ہٹا لیا جاتا ہے جو اللہ کے یہاں سے آنا طے ہو چکا ہے، کہ عذاب آنا ہی آنا ہے. جو عذاب اللہ کے یہاں سے آنا طے ہو چکا ہے وہ ہٹا دیا جاتا ہے مسجد کو آباد کرنے والوں کی وجہ سے. اس حدیث پر غور کر لیجیے، میں تو سب سے کہہ رہا ہوں اس حدیث پر غور کر لیجیے آپ کہ کیا روایت ہے. یہ علمی شریف کی روایت ہے. تو میرے دوستوں ہر مسلمان کو قرآن کہہ رہا ہے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ مسجد کی آبادی کی محنت کرے. ہر مسلمان کو چاہیے. یہ تبلیغ جماعت کا کام نہیں ہے، یہ سارے 100% ایمان والوں کا کام ہے. یہ قرآن نے مشرکین اور مومنین میں جو فرق کیا ہے وہ فرق مسجد کی آبادی سے کیا ہے. انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ ما کان المشرکین ان یعمروا مساجد اللہ. میں تو علماء سے کہہ رہا ہوں غور کریں اس پر. اسی طرح علماء کو چاہیے کہ وہ مسجدوں کو وقت دیں تاکہ عوام اور علماء کا یہاں جمع ہونا یہ عوام کی تربیت کرے، ان کو فرائض اور غسل کے مسائل اور وضو کا طریقہ اور نماز کا طریقہ عملی طور پر سکھلایا جائے. اس کے لیے حضرت علی فرماتے رضی اللہ تعالیٰ حضرت علی فرماتے رضی اللہ تعالیٰ کہ شرافت انسانیت کے کاموں میں سے ایک کام یہ ہے ضروری کہ ہر مسجد میں علماء کی ایک جماعت ہو جو وہاں کے عوام کو دین سکھانے کے لیے کافی ہو جائے. اس لیے ہمارا بہت دل چاہتا ہے کہ آپ کا مساجد مدارس بنے اور مدارس سے فراغت اور مدارس کی تعلیم کے دوران بھی طلباء اللہ کے راستے میں نکل کر عوام سے اختلاط کریں اور عوام کو مسجد میں جمع کر کے انہیں غسل کے فرائض، وضو کا طریقہ، نماز کا طریقہ، رکوع سجدہ کرنے کی کیفیت، یہ سارا کام عملی طور پر مسجد میں کر کے دکھلائیں تاکہ جو عوام ایک کا سیلاب بہہ رہا ہے جہالت کی طرف اور جہنم کی طرف، یہ اس کو روکا جائے. اس کے لیے علماء کو چاہیے کہ مدارس سراغوں پر اس کے ساتھ ساتھ اپنی مسجدوں کو وقت دیں تاکہ عوام اور علماء کے درمیان یا مسیح کی سطح پر اجتماع ہو جیسا میں نے عرض کیا. کریں گے انشاءاللہ اہتمام. پورا ہم عزم کر لیں کہ ہمیں آج سمجھ گئے ہم کہ مسیح کی آبادی کی محنت یہ ایک ایسا عمل ہے اور لوگوں کو نیکی پر آمادہ کرنا یہ خود اپنے آپ کو عذاب سے بچانے کا سبب ہے. کریں گے وقت، کریں گے اہتمام.